تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ ناس مدنی سورہ ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے، اور یہ سورہ فلق کی طرف موضوعتین میں سے ایک ہے۔ اس سورے میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اے نبی فرما دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، 6 پر وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اے نبی فرما دیجئے، مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے انسانوں کے رب کی، مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے انسانوں کے بادشاہ کی، مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے انسانوں کے معبود کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر۔ وسوسے ڈالنے والا تاکید کی وجہ سے اسے وسواس سے تعبیر کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی وسوسہ ڈالنے والا جس کی عادت یہ ہو کہ وہ تاخیر کرا دے جب انسان اپنے رب کو یاد کر رہا ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ خناس شیطان کا نام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جب وہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یہ وسواس کا بیان ہے۔ کتاب کافی اور تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہے اس کے لیے اس کے دل کے اندر 2 کان ہوتے ہیں۔ ایک کان وہ ہے جس میں وسواس خناس پھونک مارتا ہے، اور دوسرا کان وہ ہے جس میں فرشتہ پھونک مارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی مدد فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے ذریعے سے ان کی مدد و نصرت کی۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر دل میں 2 کان ہوتے ہیں، ایک کان پر رہنمائی کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے کان پر فتنہ پرداز شیطان ہوتا ہے۔ یہ حکم دیتا ہے، وہ ڈانٹتا ڈپٹتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو گناہ پر وادار کرتا ہے، جس طرح وہ شیطان گناہوں پر ابھارتا ہے جس کا تعلق جنات سے ہے۔ اور شیاطین جن و انس کی تفسیر سورہ انعام کی آیت 112 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے، اور اس سے پہلے نزول سورہ کا سبب اور اس کی تلاوت کرنے کا ثواب اس کی جڑواں سورہ فلق کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ کتاب صافی پایہ تکمیل کو پہنچی اور اس کی تاریخ اتفاق سے آما تمامہ حاضل کلام ہے، کیونکہ سال کے آخر میں مکمل ہوئی تھی۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، اور درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، اور اس پر رحمت خداوندی کا نزول ہو جو اس کے پند و نسائی سے فائدہ اٹھائیں۔ اور الحمدللہ اس تفسیر کی تحریر سے اس کا مؤلف تمام بندوں میں سب سے کم عمل والا، زیادہ لغزشیں کھانے والا، سب سے زیادہ امیدیں اور آرزویں وابستہ کرنے والا، گناہ گار و خطا کار محمد بن مرتضی جو محسن کے نام سے پہچانا جاتا ہے فارغ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے، اور اس کے حسنات کو دگنا کر دے، اور اس کا حشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت معصومین کے ساتھ ہو، اور وہ ان کے زمرے میں علیین کے ساتھ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آ حضرت کو روز جزا اس کا شفیع قرار دے، اور اس کتاب کے فائدے کو عام کر دے جو قرآن کی تفسیر پر مشتمل ہے، صاحبان عقل اور بالعموم طلباء کے لیے ستون اور سند ہے، اور اس کتاب کا مؤلف ان کے اجر و ثواب میں کمی کے بغیر ان کی منفعت میں شریک ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔